اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ، آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگ وتھ سعدیہ۔ یہ میں نے بہت سی کڑھائیاں بنائیں، ہر طرح کی کڑھائی بنائی، آپ نے بہت پسند کیا، تھینک یو سو مچ۔ آج میں آپ کے لیے کراچی کی بہت اسپیشل کڑھائی جو ہر کوئی بنانا جانتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ٹیسٹ سے بھی ہر کوئی واقف نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست کڑھائی ہے، یہ چکن بہاری کڑھائی ہے، جو کہ آپ کو میں فرسٹ ٹائم اس کی ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ بنائیں، یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آئیں ہم اپنی ریسیپی اسٹارٹ کریں۔ بہاری چکن کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ تقریباً ½ kg سے زیادہ چکن ہے یہ۔ اس کے لیے اس کو ہم سب سے پہلے اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تقریباً میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسپائسیز ہیں، یہ 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، 1 ٹی اسپون کٹی مرچ، ½ ٹی اسپون پیسی مرچ، ½ ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون نمک، اور یہ ہے پسا گرم مسالہ 1 ٹی اسپون۔ یہ ہم تمام چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ اس کو اور کڑھائیوں سے منفرد کرتی ہے، یہ ہے چنے کا پاؤڈر، یعنی جو اکثر ہم نہاری میں بھی ڈالتے ہیں، یہ وہ چنے کا پاؤڈر ہے یعنی۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ پیاز جو ہے میں نے براؤن کر کے تو اس کو ہاتھوں سے مسل لیا ہے۔ اس کو ہم نے دردرا ہی رکھنا ہے، بہت اس کو باریک نہیں کرنا۔ ساتھ میں اس کے جائے گا یہ 1 لیمن، اس کو ہم اس میں اسکویز کر دیں گے۔ یقین مانیں، اس کا ٹیسٹ عام کڑھائیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو بار بار اسی کی فرمائش آئے گی کہ آپ سمپل کڑھائی چھوڑیں، یہ بنائیں۔ اور ویسے بھی میرے چینل پر بے شمار کڑھائیوں کی ریسیپیز ہیں، آپ آئیں میرے چینل پر دیکھیں، آپ کو یقیناً ہر کڑھائی کا ٹیسٹ بھی مختلف اور مزیدار ملے گا۔ تو یہ میں نے اس میں 5 ٹیبل سپون دہی ایڈ کیا ہے۔ اب میں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرتی ہوں۔ دیکھیں، اس کو مکس ویسے ہم سپون سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہاتھوں سے مکس کریں، تاکہ ہر جو بوٹی ہے اس کی ہر مسالے کا تمام فلیور اس کے اندر اچھے طریقے سے سما جائے۔ وہ دیکھیں ویورز، تمام جو چکن ہے اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں اس کو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھوں گی۔ اگر آپ اسے اوور نائٹ رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ سبحان اللہ نکل کے آئے گا، لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہے تو میں پھر بھی 2 گھنٹے اس کو میرینیٹ کروں گی۔ میرینیٹ کرنا اس کو بہت ضروری ہے۔ تو اب میں اس کو رکھ دوں گی، تو میں 2 گھنٹے بعد آپ کو دکھاؤں گی، اور جب تک پھر میں آپ کو اس کی آگے کی تیاری بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ تو ویورز، اس چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریباً مجھے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس چکن کو آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو دیکھیں میں نے 1 پیالی آئل پین میں ڈال دیا ہے، اور اب ہم ایک ایک کر کے یہ تمام چکن کے جتنے بھی پیسز ہیں اس کے اندر رکھ دیں گے، اور ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے اس میں فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں بس تمام چکن میں نے پورے مسالے کے ساتھ، جس میں میں نے اسے میرینیٹ کیا تھا، میں نے تمام چکن اس کے ساتھ اس میں آئل میں ڈال دیا ہے، اور اب میں اس کو اتنا فرائی کروں گی کہ یہ دہی اور یہ تمام مسالہ جو ہے اس میں خشک ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہم نے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں، میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ کوئی بھی جو ہے آپ پارٹ اسکپ مت کیا کیجیے، تاکہ آپ کو پوری مکمل ریسیپی ملے۔ جب آپ ریسیپی کو بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ کا جو ہے رزلٹ وہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ تو ویورز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ریسیپیز ملیں اور سب کا فائدہ ہو۔ اور اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں، اگر برا لگے کچھ وہ بھی بتائیں، اچھا سا کریں لیکن کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ تو دیکھیں ویورز، تقریباً 4 سے 5 منٹ ہوئے ہیں اس کو مجھے بھونتے ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ بوٹیوں نے سمٹنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ ابھی ریڈی نہیں ہے۔ اس کو صرف ہم نے اس کا ابھی جو میرینیشن کا پانی تھا اس کو ڈرائی کیا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ چکن کچا ہے۔
ابھی اس کو ہم نے مزید پکانا ہے، مزید اس میں چیزیں جائیں گی تو پھر یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو دیکھیں اس پوائنٹ پر میں نے تقریباً 1 پاؤ ٹماٹر جن کا پیسٹ بنایا ہے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کروں گی، اور اب میں اس کو کم سے کم 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی، تاکہ جو یہ چکن ہے یہ بھی گل جائے اور یہ ٹماٹر کا پانی بھی اس میں ڈرائی ہو۔ تو دیکھیں بس یہ تقریباً ہماری جو کڑھائی ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ اچھا اب ایک یہ دیکھیں، یہ بہاری کڑھائی کا کمال ہوتا ہے کہ اس کی گریوی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر پیاز بھی ڈلتی ہے، ٹماٹر، اور سب سے خاص انگریڈینٹس کہ اس کے اندر چنے کا پاؤڈر ڈلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہر بوٹی کے اوپر جو ہے مسالہ لگا ہوا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم نے اس پہ کوٹ کیا ہے۔ تو ویورز یہ میں فلیم آف کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری کڑھائی ریڈی ہے، میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں ویورز میری زبردست سی بہاری کڑھائی ریڈی ہے، آپ اس کو بنائیں، یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویورز اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا حق بنتا ہے آپ مجھے ضرور سبسکرائب کریں، آپ کے ایک سبسکرائب سے میری کامیابی یقینی بنے گی، تو پلیز سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسیپی میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔